السلام علیکم و آداب. کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید ہے سبھی خیریت سے ہوں. میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں. تو آج پڑھیں گے ہم ایک دیوان مرحوم کی یاد میں. دیوان کس سے کہتے ہیں؟ کسی بھی شاعر کی غزلوں اور کلام کے علاوہ کوئی اور جو مجموعہ ہوتا ہے کسی چیز پر لکھا ہوا، اسے ہم دیوان کہتے ہیں. مرحوم ہوتا ہے فوت شدہ شخص جو اس دنیا سے چلا گیا ہو. مرحوم کی یاد میں یعنی کہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اس کی یاد میں ایک دیوان لکھا ہے شمیم احمد شمیم نے. اسی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. میں موت سے نہیں گھبراتا، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب یعنی میرے قریبی اور رشتہ دار، بیوی، بچے اور دوست احباب مجھے اس طرح بلا دیں گے جس طرح میں اپنے مرحوم باپ کو، اپنے مرحوم بھائی اور اپنے عزیز ترین دوست عبدالقادر دیوان کو رفتہ رفتہ بھول گیا ہوں. کہ میں جس طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے دوست و اقارب کو بھول چکا ہوں، اسی طرح میرے دوست، میرے بچے، میری بیوی بھی مجھے بھلا دے گی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. میں جو اس وقت کئی محفلوں کی جان، کئی انجمنوں کی رونق، اپنی محدود سی کائنات کا مرکز، بہت سے دلوں کی مسرت اور نگاہوں کی سجاوٹ کا باعث ہوں. یعنی میں جتنی بھی محفلوں کی شان ہوں، رونق ہوں، اپنی محدود سی زندگی کا ایک مرکز ہوں. جہاں میں جاتا ہوں محفل سجتی ہے. تو یہ مجھ سے جب چھوٹ جائے گی تو کیا ہوگا، میں اس چیز سے ڈرتا ہوں. جب اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا تو کچھ دنوں تک گریہ و ماتم اور اظہار افسوس ہونے کے بعد پھر اس طرح بلا دیا جاؤں گا کہ جیسے کبھی میرا وجود ہی نہ تھا. کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا کچھ دن کے لیے تو ماتم ہوگا، لیکن اس کے بعد مجھے ایسے بلا دیا جائے گا جیسے میرا کوئی وجود ہی نہ تھا، میں یہاں موجود ہی نہیں تھا، میں دنیا میں تھا ہی نہیں. اور تو اور میرے بچے بھی کبھی میرا ذکر اسی بے تلکی اور سرد مہری سے کریں گے. بے تلکی یعنی کہ تلک کے بغیر، سرد مہری ہوتا ہے ٹھنڈی دوستی، یعنی بغیر تلک کے ٹھنڈے دل سے وہ میرا ذکر کریں گے کہ کبھی ہمارا ابو بھی تھا. کہ جس طرح میں اپنے والد یا دادا مرحوم کا کرتا ہوں، کہ جس طرح میں اپنے دادا اور والد کا ذکر کرتا ہوں، اسی طرح میرے بیوی بچے بھی میرا ذکر کیا کریں گے کبھی کبھار، وہ بھی ٹھنڈے حساب سے، یعنی کہ ٹھنڈی دوستی ہوتی ہے نا جیسے ویسے. پہلے سوچتا تھا کہ یہ دنیا کا کاروبار میرے بغیر کیسے چلے گا. جیسے اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نہیں تو پتہ نہیں یہ کائنات کیسے چلے گی، ہے نا. اس طرح وہ بھی سوچتے ہیں، ہر بندہ سوچتا ہے کہ یار میں اگر دنیا سے چلا گیا تو کاروبار سارے ٹھپ ہو جائیں گے، میرا جو کام ہے وہ کون کرے گا، اپنے تو کریں گے. تو یہ دنیا کا کاروبار ہے، نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا. کسی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، 2-4 دن رونا دھونا ہوتا ہے، اس کے بعد زندگی دوبارہ نارمل ہو جاتی ہے. ہماری جگہ کوئی اور آ جاتا ہے کام کرنے کے لیے، لیکن ہمیں یہ ڈر رہتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا. وہی یہاں پر شاعر بھی فرما رہا ہے کہ میری موت کے بعد کیا ہوگا، کون میرا کام سنبھالے گا. پہلے سوچتا تھا کہ یہ دنیا کا کاروبار میرے بغیر کیسے چلے گا اور میرے نہ ہونے سے یہ دنیا کتنی ویران اور افسردہ ہو جائے گی، یعنی کہ بیاس ہو جائے گی دنیا، غم زدہ ہو جائے گی میرے بغیر یہ دنیا. لیکن جب یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ جس طرح چیونٹی کی موت سے کوئی بھونچال نہیں آتا، اسی طرح میری موت سے کوئی خلا واقع نہیں ہوگا. کہ جس طرح کوئی چیونٹی مر جاتی ہے، دن میں ہزاروں چیونٹیاں ہمارے پاؤں کے نیچے آ کے مر جاتی ہیں یا کسی اور وجہ سے مر جاتی ہیں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس طرح میرے جانے کا بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. یہی سوچ کے چپ ہو جاتا ہوں. دنیا اسی رفتار سے چلتی رہے گی اور میرے قریب ترین رشتہ داروں اور عزیز ترین دوستوں کے سوا کسی کو میرا غم میں 2 آنسو بہانے کی فرصت بھی نہ
ہوگی، یعنی کہ صرف میرے رشتہ دار اور عزیز ترین جو دوست ہیں وہی کچھ دن کے لیے رو داد کریں گے، آنسو بہائیں گے، غم منائیں گے، اور کوئی میرا ذکر تک نہیں کرے گا، لیکن رشتہ دار بھی کچھ دنوں تک کریں گے، اس کے بعد وہ بھی بھول جائیں گے، اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے بیوی اور بچے کرتے رہیں گے، اور ایک سمے آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی رونا دھونا بند کر دیں گے، اور ایسا لگے گا کہ میرا کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا اور میں کبھی یہاں دنیا میں تھا ہی نہیں۔ اور یہ لوگ بھی چند اور دنوں اور ہفتوں کے بعد غم دنیا میں الجھ کر میری غم بھول جائیں گے، یعنی کہ دنیا کی کشمکش میں مصروف ہو جائیں گے تو میرا ذکر بھول جائیں گے۔ یہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کہہ رہا ہے۔ میں نے بھی اپنے عزیزوں اور چہیتوں کے ساتھ یہی کیا ہے، میں نے بھی اپنے پیاروں اور چاہنے والوں کے ساتھ یہی کیا ہے، ان کو بلا دیا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ اس تصور سے کانپتا ہوں، یعنی کہ اس خیال سے کانپتا ہوں کہ اسی لیے موت سے گھبراتا ہوں، لیکن اس کا کیا علاج کہ میرے گھبرانے کے باوجود موت آئے گی، کہ میرے گھبرانے کا فائدہ تو نہیں ہے، چاہے میں گھبراؤں یا نہ گھبراؤں موت تو آنی ہے، اور افسوس کہ میری موت کے بعد بھی اس دنیا کی رعنائیاں کم نہ ہوں گی۔ رعنائیاں ہو گیا خوبصورتی، یعنی میرے مرنے کے بعد بھی اس کی جو رونقیں ہیں، خوبصورتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد لاسٹ میں وہ ایک شعر لکھتے ہیں، نہ جانے کن حسین ہاتھوں نے رکھی ہے بنا اس کی، یہ دنیا لاکھ بگڑے اس کی رعنائی نہیں کم ہوتی۔ حسین ہاتھوں کا مطلب یہاں پر شاعر نے لیا ہے خدا کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ بنا ہوتا ہے بنیاد، کہ اس دنیا کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے۔ یہ دنیا لاکھ بگڑ جائے، اس میں کتنی بھی خرابیاں آ جائیں، کتنی بھی برائیاں آ جائیں، اس کی رعنائی کم نہیں ہوتی، اس کی خوبصورتی ہمیں برابر ایک جیسی لگتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، تو ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تو تب تک دیجیے مجھ کو اجازت۔ اللہ